اور ممنوع من الصرف میں جو چیزیں سبب بنتی ہیں ممنوع من الصرف ہونے کی، وہ 9 ہیں. 9 میں سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، عدل کو پڑھ چکے، وصف کو پڑھ چکے، اور تیسرا سبب پڑھ رہے تھے تانیث. اور تانیث میں ہم نے کیا کہا تھا؟ تانیث یا تو کیا ہوتی ہے؟ لفظی یا معنوی. لفظی 3 طریقے سے ہوتی ہے، تا کے ذریعے ہوتی ہے، الف مقصورہ کے ذریعے ہوتی ہے، اور ممدودہ کے ذریعے. کہہ رہے ہیں جو مؤنث سے تا کے ذریعے ہو، مؤنث سے لفظی، اگر ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ علم. اور اسی طرح سے معنوی، ٹھیک ہے، جو علم ہے بنا علامت تانیث کے، جیسے کہ زینب. کہہ رہے ہیں اما التانیث بالالف المقصورہ نحو بلا والممدودہ نحو مرا فممتنع صرفه البتہ لأن الألف قائم مقام السببین للتانیث ولزومه. یہاں پہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر مؤنث لفظی ہوگی تو لفظی 3 طریقے سے ہوگی، اور لفظی اگر تا کے ذریعے ہو تو اس میں ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ علم. اور اسی طرح سے مؤنث معنوی بھی کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. تو ایک علم سبب بن جائے گا اور ایک مؤنث ہونا سبب بن جائے گا. کس کے لیے؟ ممنوع من الصرف ہونے کے لیے. لیکن کہہ رہے ہیں جو الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہے، کہا اس میں جو الف ہے وہ الف قائم مقام ہے 2 سبب کے. ایک اس کا مؤنث ہونا اور ایک مؤنث کا لازم ہونا. اب تبصرے میں آتے ہیں جو آج کی بحث ہے ہماری. کہہ رہے ہیں کہ اگر مؤنث معنوی ثلاثی ہو، ساکن الوسط ہو، غیر عاجمی، غیر عاجمی یعنی عاجمی نہ ہو، صحیح ہے، یجوز صرفہ مع وجود السببین، تو اس 2 سبب کے ہوتے ہوئے بھی وہ کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا. نحو ہند وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، جیسے زینب، سقر، ماہ و جو. کیا مطلب؟ دو باتیں انہوں نے کہی کہ کیا ہونا چاہیے مؤنث معنوی، اور کیا ہو؟ ثلاثی ہو. ثلاثی اور ساکن الوسط، یعنی درمیان میں کیا ہو؟ ساکن. تو 2 سبب کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہوگا؟ وہ منصرف ہوگا، ممنوع من الصرف نہیں ہوگا. جیسے ہند، تنوین آئے گی اس پہ، کہیں گے جاءت ہند، جاءت ہند، رأیت ہندن، مررت بہند. اچھا، انہوں نے کہا مع وجود السببین، 2 سبب کے ہوتے ہوئے بھی یہ منصرف ہے. تو 2 سبب اس میں غلام علی کون کون ہند میں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ثلاثی سبب کب سے پڑھ لیا؟ اسباب 9 میں سے بتائیے. دو سبب کون ہے؟ کون بتائے گا؟ آقا ایک تو مؤنث معنوی ہے، مؤنث معنوی ہے، احسن. اور دوسرا علم ہے. علم جی آقا پراپر علم ہے، معرفہ ہوگا نا. علم. تب تو یہ دو سبب یہ ہیں، ایک تو مؤنث ہونا، ایک اس کا علم ہونا. تو اس پہ تنوین داخل ہوگی، جات ہندن، رأیت ہندن، مررت بہندن. جائے کہ 2 سبب اس میں ہیں، علم بھی ہے، مؤنث معنوی بھی ہے.
کہا کیوں؟ کیونکہ یہ ثلاثی ہے اور ساکن الوسط ہے، اس کا وسط کیا ہے؟ ساکن. لیکن اس کے برخلاف زینب ممنوع من الصرف ہے. کیا وجہ ہے بتائے گا کوئی؟ زینب ممنوع من الصرف ہے، کیا ریزن؟ ایک تو ثلاثی نہیں، رباعی، پہلی بات مؤنث معنوی ہے، یہ علم بھی ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ 3 حرف سے کیا ہے؟ زائد ہے، اس لیے یہ والا قاعدہ یہاں لاگو نہیں ہوگا. ایک مثال دی انہوں نے سفر کی، ٹھیک ہے. یہ بتائیے ثلاثی ہے لیکن ساکن الوسط ہے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہے ثلاثی لیکن ساکن الوسط نہیں ہے. کہا ماں اور کیا ہے؟ جوڑ. یہ لیں، کہا یہ دونوں ایک علاقے کے نام ہیں. آئیے دیکھیے عبارت کو پھر سے. تبصرہ دیکھیے، ان المؤنث المعنوی ان کان ثلاثیا، اگر مؤنث معنوی کیا ہو؟ ثلاثی ہو، ساکن الوسط، اور اس کا وسط کیا ہو؟ ساکن ہو، غیر عاجمی، غیر عاجمی ہو. کئی شرطیں ہو گئیں؟ 4 کہاں سے؟ ہوئی نا. ان کا نسل ہے، پہلا کیا ہو؟ ثلاثی ہو، دوسری ساکن الوسط ہو، تیسری کیا ہے؟ غیر عاجمی ہو، ٹھیک ہے، یعنی عربی ہو. یجوز صرف ہو، تو اس کا وہ منصرف ہوگا مع وجود السببین، جیسے ہندن لأجل الخفہ. وَإِلَّا، اب یہاں وَإِلَّا سے عبارت کو دیکھیں، یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ ثُلَاثِيًّا، الا کیا ہو جائے گا؟ یعنی ان کان ثلاثیاً، یا وَإِلَّا یعنی ان لم يكن ثلاثیاً، ان لم يكن ساکن الوسط، ان لم يكن غیر عاجمیون. تینوں کے ساتھ ان لم لے آئیے آپ. سمجھ میں آیا غلام علی صاحب؟ الا ایک مرتبہ لگا دیا تو 3 شرطیں جو پیچھے تھی تینوں کے ساتھ الا لگا کے دیکھ لیجئے. ان لم یکن ثلاثیاً جیسے زینب، ان لم یکن ساکن الوسط جیسے سقر، ان لم یکن غیر عاجمیاً جیسے ماہ اور جور. واضح؟ کیا کہتے ہو شارف صاحب؟ مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ تینوں شرطوں کی 3 مثالیں دی ہیں. وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ تو اس کو ممنوع من الصرف کریں گے، واجب ہوگا. جیسے زینب کیوں ممنوع من الصرف ہے؟ ان کان ثلاثیاً کی شرط پائی جا رہی، اس میں نہیں پائی جا رہی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ 4 حرفی ہے. سقر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ساکن الوسط نہیں ہے. ماہ و جور کیوں ہے؟ کیونکہ غیر عاجمی. کیونکہ 1 نمبر پہ جائیے، 1 نمبر پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال الزمخشری ماہ و جور اسم بلدتین، 2 قصبوں کے نام ہیں، بِأَرْضِ فارس، فارس کی زمین پر. تو جو فارس کا رہنے والا ہے وہ عربی ہے کہ عجمی ہے؟ عجمی ہے. غیر عجمی تو نہیں ہے، غیر عجمی میں نہیں آئے گا. تو ماہ اور جور ثلاثی ہیں، ساکن الوسط بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ماہ ثلاثی ہے، جور ثلاثی ہے، ساکن الوسط ہے، لیکن کیا ہے؟ عاجمی ہے. اس لیے کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ ممنوع من الصرف ہوگا. کلیئر ہے مولانا غلام علی صاحب؟ جس کا وسط ساکن ہو، درمیان میں، جیسے سقر میں قاف ساکن ہے نہیں ہے نا؟
اور ہندن میں نون ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا اگر ثلاثی ہو، ساکن الوسط ہو اور عجمی نہ ہو، عجمی یعنی کہتے ہیں عرب کے باہر کا کیا ہوگا؟ عجم، جس کی زبان عربی نہیں وہ کیا ہوگا؟ عجم. تو غیر عجم کہا جب انہوں نے تو کیا معنی ہوگا؟ عرب. غیر عجم کیا ہوگا؟ عرب. تو یہاں ہند میں دیکھیے کیا ہے؟ ثلاثی ہے، ساکن الوسط ہے، ٹھیک ہے، اور غیر عجمی تو ہے. ہند کیا ہے؟ عربی اسم ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ منصرف ہے. یہ کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ ثلاثی ہے اور ساکن الوسط ہے. لیکن کہہ رہے زینب ممنوع من الصرف ہوگا، واجب ہے کہ ممنوع من الصرف ہو. کیوں واجب ہوگا؟ کیونکہ یہ ثلاثی ہے کہ رباعی ہے؟ رباعی ہے. تو یہ پہلا انکان ثلاثی نہ ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا؟ جی اس لیے کیا ہو گیا؟ ممنوع من الصرف. سقر ثلاثی ہے لیکن ساکن الوسط ہے کہ متحرک الوسط ہے؟ تو دوسری والی شرط جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اس میں نہیں پائی جا رہی ہے. تو اس لیے سقر کیا ہوا؟ ممنوع من الصرف ہوا. ما اور جور ثلاثی ہیں، ساکن الوسط بھی ہیں، لیکن پھر بھی ممنوع من الصرف ہیں. کیوں؟ کیونکہ عجمی ہے. کیا ہے؟ عجمی. چونکہ دو قصبے فارس کی زمین پہ ہیں، فارس یعنی ایران، تو ایسی صورت میں وہ عجمی ہے کہ عربی؟ عجمی ہے. عجمی کیا ہوگا؟ العجمہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ العجمہ کس میں سے ہے؟ اسباب تسعہ میں سے. یاد آیا؟ اب آئیے دیکھیے المعرفہ، یہ والا اگر سمجھ میں آ گیا. ممنوع من الصرف. ہاں بتائیے. ممنوع من الصرف یعنی صرف اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا. ممنوع من الصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنوین کو قبول نہیں کرے گا، کسرے کو قبول نہیں کرے گا. المعرفہ، معرفہ کس کو کہیں گے؟ ایک معرفہ بھی کیا ہے؟ اسباب تسعہ میں سے ایک سبب ہے. وَلَا يُعْتَبَرُ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ بِهَا یعنی بالمعرفہ إِلَّا الْعَلَمِيَّةِ. کہہ رہے ہیں معرفہ کے ساتھ کون سی چیز جمع ہو سکتی ہے؟ علمیت. ٹھیک ہے، معرفہ ہو اور علم ہو. جیسے علم کی انہوں نے کیوں کہا معرفہ ہو اور علم ہو؟ مثلا الرجل معرفہ ہے، علم ہے. الکتاب معرفہ ہے، علم ہے؟ نہیں. لیکن ان الحسن والحسین معرفہ بھی ہے اور علم بھی ہے. کہہ رہے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ بِهَا بِالْمَعْرِفَةِ إِلَّا الْعَلَمِيَّةِ کہ معرفہ کے ذریعے ممنوع من الصرف ہونے میں صرف اور صرف کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ علمیت کا. وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ اور یہ جمع ہوگا غیر وصف کے ساتھ. صحیح ہے، غیر یعنی وصف کے علاوہ سب کے ساتھ جمع ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ ممنوع من الصرف کے ساتھ کے علاوہ ارے وصف کے ساتھ سب کے ساتھ ہی جمع ہو جائے گا. جو اسباب تسعہ میں سے 8 سبب جو بچتے ہیں، صحیح ہے، ان سب کے ساتھ یہ جمع ہوگا. نحو یعقوب، جیسے کہ یعقوب. تو آئیے دیکھتے ہیں یعقوب میں کیا پایا جا رہا ہے. بس یہیں پہ یہ ختم ہوتا ہے، آگے کچھ پایا ہی نہیں جا رہا، اجماع آ گیا. تو دیکھیے یہاں پہ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَنْعِ الصَّرْفِ بِهَا إِلَّا الْعَلَمِيَّةِ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ. یعقوب میں آئیے دیکھتے ہیں، جب ہم نے اسباب تسعہ پڑھے تھے تو اسباب تسعہ میں سے کیا کیا تھا؟ آئیے دیکھیے پیچھے آئیے. کیا تھا؟ عدل تھا، وصف تھا، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع،
ترکیب الف و نون الزائدتان وزن الفعل. تو یعقوب ایک تو کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور کیا عجم ہے دوسرا؟ مع غیر الوصف، وصف کے علاوہ سب کے ساتھ جمع ہوگا. جیسے کہ یعقوب. رک جائیے، ایک تو معرفہ ہے، دوسرے عجم. کس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے؟ عجم کے ساتھ. اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ممنوع من الصرف ہو رہا ہے. یعنی یہ یاد رکھیں کہ جو معرفہ ہوگا، معرفہ وصف کے ساتھ نہیں آئے گا. دوسرا سبب وصف نہیں ہوگا. وصف کے علاوہ وزن فعل بھی ہو سکتا ہے، عجمہ ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اور دوسرے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن وصف نہیں ہوگا. آ جائیے عجمہ میں. عجمہ یعنی کسی چیز کا عجمی ہونا. وشرطها ان تكون علما في العجمیہ، صحیح ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ علم ہو، اور علم ہو کس میں؟ عجم میں. عرب میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یک شرط وان تکون علما فی العجمیہ وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، اور زائد ہو 3 حرف پر. نحو ابراہیم و اسماعیل والثلاثی متحرک الوسط نحو شطر ولجام. ٹھیک ہے. فلجام منصرف لعجم العلمیہ فی العجمیہ، صحیح ہے. ونوح ولوط منصرفان لسکون الاوسط فیہما. آئیے دیکھیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں. عجم کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ علم ہو، اور 3 حرف سے زیادہ ہو. جیسے کہ علم ہو یعنی جی علم ہو یعنی علم کہتے ہیں کسی کا نام، کسی شہر کا نام، کسی انسان کا نام، یہ علم ہوتا ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پراپر ناؤن. تو عجمی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ اس میں علم ہو، یعنی کسی شخص کا، کسی جگہ کا نام ہو، اور 3 حرف. دوسری شرط کیا ہے؟ زائدن علی ثلاثۃ احرف، زائد ہو 3 حرف پر. نحو ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم 3 حرف سے زائد ہے کہ کم ہے؟ و اسماعیل 3 حرف سے زائد ہے. یا 3 حرفی ہو تو کیا ہو؟ متحرک الوسط ہو. جیسے کہ شطر. 1 نمبر پہ آئیے. قلعۃ من اعمال الران بین برزع و کنجا. ٹھیک ہے. ایک قلعے کا نام ہے مولانا شطر. کہہ رہے ہیں اگر ثلاثی ہو، اور یہ شطر کیا ہے؟ عجمی ہے، ثلاثی ہے، لیکن ثلاثی کیا؟ ساکن الوسط نہیں بلکہ متحرک وسط ہے. لیکن لجام منصرف ہے. شطر تو غیر منصرف ہے، لیکن لجام غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لعدم العالمیہ، کیونکہ یہ علم نہیں ہے. لجام کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ جو گھوڑے کو لگائی جاتی ہے، لگام جس کو ہم بولتے ہیں. تو لجام عجم تو ہے، لیکن کیا ہے؟ علم نہیں ہے. صحیح ہے. لعدم العالمیہ فی العجمیہ. ونوح ولوط عجم بھی ہے اور علم بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ ثلاثی ہے، لیکن ایک شرط ہماری کیا تھی؟ کیا ہونا چاہیے؟ متحرک الوسط. تو نوح اور لوط کیا ہے؟ ان کا وسط متحرک ہے یا ساکن ہے؟ ساکن ہے. اس لیے یہ کیا ہو جائیں گے؟ منصرف ہو جائیں گے. لسکون الاوسط فیہما، اس لیے کہ ان دونوں میں ان کا حرف وسط کیا ہے؟ ساکن ہے. پھر سے دیکھیے اس کو. وشرطها ان تكون علما في العجمية وزائدا على 3 احرف. عجم کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم، اسماعیل.
یا ثلاثی ہو تو متحرک وسط ہو، جیسے شطر کہا لجام منصرف ہے، اور اس لیے منصرف ہے کہ یہ علم نہیں ہے، اور نوح اور لوط علم ہیں، عجمی بھی ہیں لیکن منصرف ہیں، اس لیے کہ ثلاثی ہیں اور ان کا وسط کیا ہے؟ ساکن ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، باقی ہم لوگ کل لیں گے۔ یہ ایک اور ہے، پڑھ لیا جائے جمع کی بھی، پھر کیا بچے گا ہمارے پاس؟ ترکیب الف و نون زائدتان وزن فعل، تو ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے والجمع جمع وشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع۔ دیکھیے جمع کی جمع کو کیا بولا جاتا ہے؟ منتہى الجموع۔ کیا مطلب؟ یعنی اب اس کے بعد اس کی جمع بنانا ممکن نہیں ہے۔ منتہى الجموع یعنی جس کے بعد جمع کی کیا ہو جائے؟ انتہا ہو جائے، کا جو صیغہ منتہى الجموع کے پر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ممنوع من الصرف۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ الْأَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ مُتَحَرِّكَانِ۔ اور منتہى الجموع کس کو کہیں گے؟ کہ جو الف جمع کے بعد جس میں دو حرف متحرک ہوں، نحو مساجد، مساجدہ، تو مساجدہ میں دیکھیے الف، یہ الف جمع جو ہے جیم، اس کے بعد دو حرف متحرک ہیں کہ ساکن ہیں؟ والدواب الف جمع کے بعد دو حرف، ٹھیک ہے؟ او ثلاثۃ احرف اوسطها ساکن، یا الف جمع کے بعد تین حرف ہوں اور بیچ والا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو۔ غیر قابلۃ للتاء، ایک شرط یہ کیا ہے؟ وہ تاء تانیث کو قبول نہ کرے، جیسے مصابیح، مصابیح منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ الف کے بعد تین حرف ہیں، با یا ہا، لیکن درمیان والا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ فسیاقلہ و فرازنا منصرفان لقبولہم التاء۔ سیاقلہ الف کے بعد تین حرف ہیں کہ نہیں ہے؟ فرازنا میں الف کے بعد تین حرف ہیں یا نہیں ہے؟ کہا پھر بھی اب غیر منصرف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا قبول کر لیا؟ تائے تانیث کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیں ثم ان الجمع اذا قائم مقام السببین، کہہ رہے ہیں جمع بھی خود دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کیا؟ ایک للجمعیہ، ایک تو اس کا جمع ہونا، اور دوسرا وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى، اور اس بات سے ممتنع ہونا کہ پھر دوبارہ اس کی کیا بنائی جا سکے؟ جمع بنائی جا سکے، ٹھیک ہے؟ مرۃ اخرى جمع تکسیر کی کوئی اور جمع تکسیر بتا سکیں۔ فکأنہ جمع مرتین، تو ایسے ہی ہے جیسے اس کو کئی مرتبہ جمع کر دیا گیا ہو؟ دو مرتبہ جمع بنا دیا گیا ہو، یعنی جمع میں اس کا جمع ہونا ہی کیا ہے؟ دو سبب کے برابر ہے۔ کیسے؟ تثنیہ میں الف تثنیہ کیا تھا؟ چاہے وہ مقصورہ ہو یا ممدودہ، دو سبب کے برابر، ایک تو اس کا مؤنث ہونا اور اس کا مؤنث کے لازم ہونا، لزوم تانیث۔ یہاں پہ ایک اس کا جمع ہونا اور ایک دوسری مرتبہ اس کو جمع نہ بنایا جانا۔ کہا اس کی ایسی جمع ہم نے بنا دی کہ وہ صیغہ منتہى الجموع پر ہے، کہ اس کی پھر سے جمع تکسیر بنانی ممکن نہیں ہے۔ کہا جب آپ دوبارہ جمع نہیں بنا سکتے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے اس کو کئی مرتبہ جمع کر دیا؟ دو مرتبہ جمع کر دیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہیں پہ رکتے ہیں، اگر بات رہ جائے گی تو اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ کل مزید مع مثال بورڈ کے سہارے سے واضح کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی